آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک پوڈ کاسٹ جو ہے وہ بڑا وائرل ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے ایک اینکر ہیں ارشاد بٹی صاحب، انہوں نے سفیر امن محترم عزت مآب سید شہنشاہ حسین نقوی حافظہ اللہ تعالی ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے، گفتگو کی ہے۔ تو اس کو لے کر سوشل میڈیا کے اوپر لوگ اس کو اپنے اپنے مقصد کے مطابق اس کو کاٹ کے، کلپ کو سیاق و سباق سے کاٹ کے اس کو آگے وائرل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو ناسبیوں کا ہے، وہ اس طرح کے بیان دے رہا ہے، دیکھو جی شیعہ عالم کی بولتی بند ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیا بات ہے ارشاد بٹی صاحب کی، آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کے سخت سوالات تھے اسی طرح کے سخت جواب ہونے چاہیے تھے۔ یعنی ہر بندہ اس کو اپنے ذاتی مقصد کے لیے توڑ مروڑ کے پیش کر رہا ہے۔ تو اس کے اوپر میں ایک چھوٹا سا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں کہ یہ جو ارشاد بٹی صاحب ہیں یہ کوئی عالم دین نہیں ہے، یعنی دین کے بارے میں ان کا جو نالج ہے وہ بالکل زیرو ہے۔ یہ ایک سیاسی اینکر تھے یا تجزیہ نگار تھے، جو بھی تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جا کے انٹرویو کرنا شروع کر دیے مختلف لوگوں کے، مختلف علماء کے، مختلف مکاتب فکر کے، ٹھیک ہے نا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس بھی یہ گئے، اس کے علاوہ مفتی طارق مسعود کے پاس بھی یہ گئے، محمد علی مرزا صاحب کے پاس بھی یہ گئے، مفتی حنیف قریشی کے پاس بھی یہ گئے، اور اب پھر یہ سید شہنشاہ حسین نقوی حافظ اللہ تعالیٰ ان کے پاس بھی یہ گئے، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ارشاد بٹی صاحب کہتے ہیں کہ میں اس لیے جا رہا ہوں علماء کے پاس کہ میں دوریاں ختم کرنا چاہتا ہوں، میں اتحاد جو ہے اس کو قائم کرنا چاہتا ہوں۔ ارے بھائی، اگر آپ دوریاں ختم کرنا چاہتے ہیں، اتحاد کو عام کرنا چاہتے ہیں، اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے سوالات پہ تو غور کریں۔ جو آپ کویسچن کر رہے ہیں، کیا یہ دوریاں ختم کرنے والے ہیں کہ دوریاں پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا یہ اتحاد کرنے والے ہیں کہ یہ منافرت پھیلانے والے ہیں، فتنہ پھیلانے والے ہیں؟ اللہ کے بندے، اتحاد یہ تھا کہ آپ جس کے پاس بھی جائیں ان کو کہیں بھائی میں آپ کے پاس چل کے آ گیا ہوں، آپ کا مکتب فکر یہ ہے، آپ اہل حدیث ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ رضوی ہیں، آپ اہل تشیع سے ہیں، یا آپ دیوبند سے ہیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے بتائیں کہ کس طرح اتحاد ممکن ہے، آپ بتائیں۔ وہ آپ کو بتاتے۔ معذرت کے ساتھ بٹی صاحب، آپ عالم دین نہیں ہیں۔ آپ جن کتابوں کے نام پڑھ رہے تھے، آپ کو تو کتابوں کے نام پڑھنے بھی نہیں آتے، اور آپ کو تو اتنی بھی سمجھ اور شعور نہیں ہے کہ میل کے لیے انہو ہوتا ہے اور فی میل کے لیے انہا ہوتا ہے۔ آپ جب بھی فی میل کا نام لیتے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک دو دفعہ تو غلطی ہو سکتی ہے، آپ 10 مرتبہ بھی لیتے تو 10 مرتبہ بھی آپ کہتے تھے رضی اللہ عنہ۔ آپ کو تو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ فی میل کے لیے کون سا صیغہ استعمال ہوگا اور میل کے لیے کون سا ہوگا، اور پھر جب آپ اذان کے کلمات پڑھ رہے تھے وہ بھی سارے غلط پڑھ رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا آپ کو کس نے یہ سوالات بنا کے دیے ہیں، یا آپ نے گوگل سے اس کی تحقیق کی ہے، مجھے نہیں اس کی خبر، لیکن آپ کی گفتگو سے پتا چلتا ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ نہیں ہے، یہ آپ کا میدان نہیں ہے، یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے۔ خدا کے لیے اس طرح نہ کریں۔ اگر آپ کو زیادہ شوق ہے علماء کے پاس جانے کا تو ان کے پاس جا کے ان کی سنیں، ان کو کہیں کہ بھائی میں آپ کے پاس چل کے آیا ہوں، تمام مکاتب فکر کے علماء کے پاس میں جا رہا ہوں، آپ اس کا کوئی حل بتائیں۔ آپ تو جا کے وہاں مناظرانہ رنگ شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی، جو سوال آپ نے پوچھے ہیں محترم شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے، میں تو سلام کرتا ہوں نقوی صاحب کو، سیلوٹ کرتا ہوں آپ کو دونوں ہاتھوں سے، کہ آپ نے کس طرح تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، چہرے پہ مسکراہٹ کے ساتھ، ایسے سخت، بلکہ سوال بھی نہیں تھے، وہ تنقید تھی، وہ الزامات تھے، وہ تہمتیں تھیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ چاہتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو پتا نہیں تھا یا جواب دے نہیں سکتے تھے۔ وہ پھر یہی تھا نا کہ وہ بھی اپنی کتابیں کھول کھول کے دکھاتے آپ کو کہ بھئی یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، تو پھر آپ کدھر جاتے؟ لیکن انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ اہل بیت اطہار کو ماننے والا اسی طرح صابر بھی ہوتا ہے۔ ایسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، حضور کا اسوہ، حضور کا اخلاق لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کہ کیسے سخت سے سخت سوالات میں بھی آپ نے کس طرح تحمل کے ساتھ،
محبت کے ساتھ چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے اس کو ہینڈل کیا ہے۔ آپ کیا چاہتے تھے کہ جس طرح کے آپ سوال لے کے آ رہے ہیں وہ اس طرح کے جواب دے کے ملک میں ایک نیا فتنہ شروع کر دیتے؟ کبھی آپ شیعہ مذہب کی بنیاد کا پوچھ رہے ہیں، کتنا خوبصورت جواب دیا نقوی صاحب نے، فرمایا کہ شیعہ تو تب سے ہیں جب سے حضور نے فرمایا کہ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، کہ علی تو اور تیرے شیعہ یہی کامیاب لوگ ہیں۔ بلکہ کتب اہل سنت بری پڑی ہیں، پہلے شیعہ کا لفظ ہی استعمال ہوتا تھا، پھر آپ نے کبھی متا کی طرف چلے گئے، کبھی آپ اذان کی طرف چلے گئے، جو کہ فقہی مسائل ہیں آپ ان کی طرف چلے گئے۔ اللہ کے بندے یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ کس نے آپ کو سوال لکھ کے دیے؟ منافرت پھیلانے کے لیے، نفرت کو عام کرنے کے لیے؟ آپ چل کے آئے ہیں ان سے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان سے اس کا حل پوچھیں کہ نقوی صاحب آپ مجھے حل بتائیں کہ اس کو کیسے کریں۔ آپ کی یہ فیلڈ نہیں ہے بٹی صاحب، آپ کا یہ میدان نہیں ہے بٹی صاحب، کیونکہ جو جس میدان میں ماہر ہوتا ہے اس کو ادھر ہی جانا چاہیے۔ آپ جو سیاسی تجزیہ کرتے تھے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے وہی کیا کریں، خدا کے لیے اس طرف نہ آئیں۔ اور پھر میں ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں جو لوگ بڑے ہائپر ہو چکے ہیں، جو ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں، کیا کرتے بھائی نقوی صاحب مجھے یہ بتائیں نا۔ انہوں نے اتنا خوبصورت طریقے کے ساتھ اس کو ہینڈل کیا ہے، بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نقشبندی علماء، بریلوی رضوی علماء، انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپریشیٹ کیا کہ کمال ہے یار، شہنشاہ نقوی صاحب کو سلام ہے کہ کس طرح انہوں نے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، برداشت کے ساتھ سخت سے سخت سوال کا بھی جواب دیا ہے۔ اور میں ان کو سیلوٹ کرتا ہوں، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں گجرانوالہ کا بٹ ہوں، میں ہائپر ہو جاتا ہوں، لیکن سلام ہے ان کو، نہ ہائپر ہوئے ہیں، نہ انہوں نے چیخو پکار کی ہے، نہ کسی کو کافر کیا ہے، نہ کسی کو یہ وہ اگر مگر، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ جوڑا ہے امت کو۔ اس لیے وہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ ہر مسلک میں ہر طرح کے، ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ اہل سنت میں دیکھ لیں، ثاقب رضا مصطفی صاحب ہیں، بڑے وہ میٹھے ہیں، پیار سے بات کرتے ہیں، لوگوں کو جوڑتے ہیں۔ دیوبند کی طرف چلے جائیں تو مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، پیار سے بات کرتے ہیں، محبت سے بات کرتے ہیں۔ اہل تشیع کی طرف چلے جائیں، شہنشاہ حسین نقوی ہیں، پیار سے بات کرتے ہیں، تحمل سے بات کرتے ہیں۔ اور دیگر لوگ بھی ہیں، وہ سمر اتاری بھی ہے گلا پھاڑنے والا، دیگر بھی بے شمار ہیں اوئے توئے کرنے والے، وہ کو مختار حیدری بھی ہے، اوئے فلانیا فلانیا۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں اگر آپ کو اتنا ہی شوق تھا تو پھر کسی مناظر کے سامنے بیٹھ جاتے، بے شمار مناظرین بھی ہیں، آپ کو مکتب تشیع میں مل جائیں گے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے، آپ کے جتنے بھی سوالات ان کے انہوں نے جواب دیے ہوئے۔ خدا کے بندو یہ دیکھو میرے ہاتھوں کی طرف، اس ملک کو فرقہ واریت کی طرف نہ دھکیلو، محبت، پیار، جوڑنے کی بات کرو۔ بٹی صاحب آپ کہتے ہیں میں جوڑنے کے لیے نکل رہا ہوں، اگر آپ جوڑنے کے لیے نکل رہے ہیں تو پھر سوالات پہ تو غور کریں۔ وہ تو ان کو سلام ہے کہ انہوں نے اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیا، اگر کسی اور کے پاس آپ گئے ہوتے تو پھر کیا کرتا؟ اور ہمارے یہاں تو برداشت ہی نہیں ہے، ذرا سی بات پہ ہم کفر کے فتوے لگا دیتے، واجب القتل کہہ دیتے، نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے، شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے۔ اگر کسی اور بندے کے سامنے آپ نے یہ سوال کیے ہوتے اور اس نے وہ جواب دیے ہوتے تو پھر دیکھتا میں آپ کو کہ کس طرح ملک میں آگ لگتی ہے۔ اس لیے ایسے مسائل کو جن کی آپ کو ضرورت ہی نہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں، آپ کی فہم و فراست ہی نہیں ہے، آپ کا وہ شعور ہی نہیں ہے، ادراک ہی نہیں ہے آپ کو، اس لیے جس کے پاس جاتے ہیں تو کسی سے لکھوا کے نہ جائیں یا گوگل سے سرچ کر کے نہ جائیں، آپ جس کے پاس جاتے ہیں اس سے جا کے اس کا حال پوچھیں کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ اتحاد کی بات کریں، محبت کی بات کریں، خلوص کی بات کریں، خلوص نیت کی بات کریں، جوڑنے کی بات کریں، ٹالرنس کی بات کریں، کمپیشن کی بات کریں، بردرہڈ کی بات کریں، لوگوں کو جوڑیں۔ اس لیے میں سلام پیش کرتا ہوں محترم شہنشاہ حسین نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ کو، سیلوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جس طرح اس کو ہینڈل کیا ہے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ اسی طرح اور میری بات سنیں، قرآن مجید فرقان حمید بھرا پڑا ہے، احادیث بھری پڑی ہیں، اللہ نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی فرمایا کہ تبلیغ کریں حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، نفرت سے لوگوں کو بھگائیں نہیں، پیار کے ساتھ جوڑیں،
تو جب کسی کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے تو محبت کے ساتھ کیا جاتا ہے، پیار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو شیعہ کتابوں میں کیا کیا اس کے جوابات لکھے ہوئے ہیں ہر بندے کو پتا ہے، علماء کو بھی پتا ہے۔ میں اس پر نہیں جانا چاہتا کہ آپ کے اپنے ذاتی کیا معاملات ہیں، میں آپ کے اپنے معاملات میں دخل نہیں دے رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بندوں مجھے بتائیں وہ کیا کرتے، ساری دنیا تک وہ پیغام جانا تھا، ساری دنیا تک وہ میسج کنوے ہونا تھا، کیا کرتے مجھے بتائیں؟ جو کہتے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، کیا کرتے؟ انہی کی بولی بولتے تاکہ ملک میں ایک نئی آگ لگا دیتے، وہ فرقہ واریت کی طرف ملک کو دھکیل دیتے، سڑکوں پہ لوگ نکل آتے، عدم برداشت کا ماحول ہے۔ اللہ کے بندو ایسا نہ کرو یار، زیادتی نہ کرو۔ ایک بندہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ٹالرنس کے ساتھ، کمپیشن کے ساتھ لوگوں کو پیغام دے رہا ہے۔ وہ جو شیعہ سنی بائی بائی کا نعرہ لے کے نکلا ہے، جو جوڑنے کی بات کرتا ہے، جو محبت کی بات کرتا ہے، اپنے عقائد پہ کمپرومائز بھی نہیں کرتا، دوسروں کو قریب کرتا ہے، تو آپ کے دلوں میں اتنی تو وسعت ہونی چاہیے نا۔ دیکھیں نا، میں ایک اہل سنت ہوں، میرے بھی ہزار اختلاف ہو سکتے ہیں شہنشاہ نقوی صاحب کے ساتھ، لیکن میں اس بات پہ ان کو سلام کرتا ہوں کہ وہ اختلافات کے باوجود بھی ان کا جو طریقہ ہے بڑا محبت اور پیار کے ساتھ ہے، بڑے مہمان نواز ہے، سید ہے، حضور کی آل اولاد ہے، تو سادات کا ہی ادب احترام کرے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم سادات کا ادب احترام کرتے ہیں، اگر کسی نے جواب دینا ہے تو ادب کے دائرے میں دیں، محبت کے ساتھ دیں نا۔ تو میں تو سادات کا نوکر ہوں بھائی، جو افضلیت اہل بیت اطہار کے ماننے والے سادات ہیں، جو علی علیہ السلام کا خون ہے، جو اہل بیت اطہار کے منگتے اور نوکر ہیں، میں ان کا نوکر ہوں۔ تو اس لیے بٹی صاحب آئندہ آپ جو ہے نا ذرا محتاط رہیں، اس طرح کے سوالات نہ کیا کریں کہ جو ملک میں فساد بپا کریں۔ اور میں تمام دوستوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے دل بڑے کریں۔ نقوی صاحب نے جو کچھ بھی کیا، وقت کا تقاضا یہی تھا، یہی کرنا چاہیے تھا تاکہ محبت اور پیار آگے کنوے ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔